بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 8 سبجیکٹ انگلش. تو شارٹ سٹوری ہے انگلش 8 کی ایچلیز. تو 85 پیج نمبر سے پھر پڑھنا ہے جو ہمیں. Slowly the tortoise unpacked their heads and legs from their gleaming shells and set off down the road without enthusiasm. I watched them, fascinated. The one that particularly took my fancy was small with a shell the size of a teacup. It seemed particularly took my fancy was small with shell the size of teacup. It seemed sprightlier than the others. Its eyes were bright and its walk was alert. I sat looking at it for a long time. I convinced myself that the family would greet its arrival at the villa with enthusiasm. The fact that I had no money on me did not worry me. I would simply tell the man to call at the villa for payment. It never occurred to me that he might not trust me. The fact that I was English was sufficient for this islander had a love and respect for the Englishman. آہستہ آہستہ کچھو نے اپنے سر اور ٹانگوں کو اپنے چمکیلے کھولوں سے باہر نکالا اور بنا کسی جوش کے سڑک پر چل پڑے. میں محصور ہو کر انہیں دیکھتا رہا. ایک کچھوا جس نے خاص روپ سے میرا دھیان اپنی طرف کھینچا وہ ایک چائے کے کپ کے جتنے چھوٹے کھول والا کچھوا تھا. یہ دوسرے کچھووں سے زندہ دل ظاہر ہو رہا تھا. اس کی آنکھیں چمکیلی تھیں اور اس کی چال پھرتیلی تھی. میں بہت دیر تک بیٹھا اسے دیکھتا رہا. میں نے خود کو یہ بھروسہ دلا دیا کہ اس کے کنبے کے لوگ گھر میں اس کے آنے کا پورا جوش استقبال کریں گے. اس بات کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. میں صرف کہہ دوں کہ وہ پیسے کے لیے گھر پر آ جائے. یہ بات مجھے کبھی محسوس نہیں ہو سکے کہ وہ مجھ پر یقین نہ کرے. یہ حقیقت تھی کہ میں ایک انگریز تھا. کافی تھا کیونکہ جزیرے کے لوگ انگریزوں کے لیے پیار اور احترام کا جذبہ رکھتے تھے. I asked the rose beetle man the price of the little tortoise. He held up both hands, fingers spread out. I shook my head firmly and held up 2 fingers, unconsciously imitating him. He closed his eyes in horror at the thought and held my 9 fingers. I held up 3. The rose beetle man looked sorrowful and sighed, so we sat in silence and started at the tortoise crawling uncertainly about the road. Then the rose beetle man picked up the reptile and showed me in pantomime how lovely its shell was. He handed me the tortoise and held up 5 fingers. میں نے روز پیٹل مین سے چھوٹے کچھوے کی قیمت پوچھی. اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے, انگلیاں پھیلائے ہوئے. میں نے مضبوطی سے اپنا سر ہلایا اور اپنی 2 انگلیاں اوپر اٹھائی, انجانے میں اس کی نقل کرتے ہوئے. اس خیال پر اس نے ڈر سے اپنی آنکھیں بند کر دی. اس نے 9 انگلیاں اوپر اٹھائی. میں نے 3 اٹھائی. روز پیٹل میں دکھی دکھائی دیا اور اس نے آہ بھری. اس لیے ہم چپ چاپ بیٹھے رہے اور سڑک پر غیر یقینی صورت سے رینگتے ہوئے کچھووں کو گھورنے لگے. پھر روز پیٹل میں نے اس رینگنے والے مخلوق کو اٹھایا اور اشارہ کرتے ہوئے مجھے دکھایا کہ اس کا کھول کتنا خوبصورت تھا. اس نے مجھے وہ کچھوا پکڑایا اور اپنی 5 انگلیاں اوپر اٹھائی. I told him that I had no money on me and that he would have to come to the villa. He nodded as if it were the most natural thing in the world. Excited by owning this pet, I wanted to get back home quickly to show it to everyone. So I hurried off along the road. Before driving down the hillside, I glanced back. Rose beetle man was still in the same place on the road, wobbling his flute. تو میں نے
میں نے اس سے بتایا اس وقت میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہو رہی کہ اس میں میرے گھر پر آنا. اس نے ایسے سر ہے جیسے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ قدرتی بات ہو. میں اس پاپجون کے مالک ہو جانے پر جذباتی ہوتے ہوئے جلد سے جلد گھر واپس جانا چاہتا تھا تاکہ سب کو اسے دکھا سکوں. اس لیے میں تیزی سے گھر کی طرف سڑک کے ساتھ چل پڑا. پہاڑی علاقے سے نیچے اترنے سے پہلے پیچھے مڑ کر دیکھا. روز پیٹل مین ابھی بھی سڑک پر اسی جگہ کھڑا اپنی بانسری بجا رہا تھا. دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈے.